میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کے سینے ذکر رسول سے معطر ہیں، سرشار ہیں، روحیں ان کی قرار اور تسکین پاتی ہیں جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام لیا جائے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، اور علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی علیہ رحمہ نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہو۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کا عنوان آپ نے رکھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایک عنوان ہی ایسا ہے، جب کسی کے لبوں پہ لفظ محبت آئے تو روح تک کی پیاس بجھتی ہے۔ محبت ایک داعیہ ہے جو کسی کے لیے بے تابیاں پیدا کرتا ہے، تڑپ پیدا کرتا ہے۔ کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، پھر کسی کا انتظار بھی ہوگا، رات جگے بھی ہوں گے، پھر آہیں بھی ہوں گی، سسکیاں بھی ہوں گی، پھر ملنے کی طلب بھی جاگے گی، پھر تگ و تاس بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی، وصل اور ہجر کے لمحے بھی ہوں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دھڑکتا ہوا دل سینے میں ہو تو اس میں محبت نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو اور کوئی دل بر نہ ہو۔ تو جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے تو پھر کسی کی تانگ تو ہوگی، پھر انتظار تو ہوگا، پھر کسی کے ملنے کی آس تو ہوگی، پھر رت جگے تو ہوں گے۔ اور اس دل کا یہی زیور ہے، یہی دل کا حسن ہے، یہ بے تابیاں ہی اس دل کا جمال ہے۔ اقبال نے کہا، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔